بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ حجاج بن یوسف جس نے اپنی زندگی میں بہت سارے برے کام کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حجاج بن یوسف نے 4000 عورتوں کو بے لباس کر کے مردوں کے ساتھ قید خانے میں رکھا اور وہ کس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح کی دردناک موت دی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کو دردناک موت دی بلکہ اس دنیا میں بھی اس کی غرور و تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اسی کے بارے میں ایک واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ ویڈیو غور سے سنیے گا اور اینڈ تک دیکھیے گا۔ حجاج بن یوسف جس نے اپنی زندگی میں بہت سارے برے کام کیے۔ حجاج بن یوسف کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جس نے اس غرور و تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔ اس زمانے میں نعمان نامی شخص کی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس لڑکی کا نام ہندا تھا۔ دوستو، وہ ہندا نہیں جو سید شہداء حضرت حمزہ کی شہادت اور آپ کے جسم مبارک کی بے حرمتی میں گرفتار رہی تھی۔ یہاں جس ہندا کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی تھی، لیکن اپنے حسن و جمال میں وہ بے مثال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پورے ملک و عرب میں اس جیسی خوبصورت کوئی اور نہیں تھی۔ حجاج نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ سو اس نے اپنے کارندوں کی مدد سے ہندا سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا کے چہرے پر پڑی تو وہ پہلی ہی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندا کا چہرہ ہی نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی اور جلد ہی 2 لاکھ درہم کے عوض ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ جب ہندا حجاج کے محل میں آ گئی، شروعات میں تو حجاج ہندا پر جان نچھاور کرتا تھا، ہر طرح سے اس کی آسائش کا خیال رکھتا تھا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی۔ اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن رات گزرتے رہے۔ رفتہ رفتہ حجاج کا غصہ اور ظالمانہ حسرت اس پر بھی غالب آنے لگی۔ اب وہ ہندا سے بھی برا سلوک کرنے لگا جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ سلوک کرتا تھا۔ حجاج کے اس رویے سے ہندا رنجیدہ ہو گئی۔ ہندا اداس رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے بھی حجاج کی محبت ختم ہو گئی۔ وہ حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت خیال کرنے لگی۔ ادھر حجاج اسے ہر وقت رنجیدہ دیکھ کر اور زیادہ سختی سے پیش آنے لگا۔ جب حجاج کا دل ہندا سے بالکل ہی اکتا چکا تو اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کے پاس بھیجے اور کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، تیرا حق میں 2 لاکھ درہم تجھے بھجوا دیا، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت نہ صرف اپنے حسن و جمال سے مالا مال تھی بلکہ اپنی سیرت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی۔ اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے ایک بد مزاج اور ہونہار کی قید سے رہائی پائی۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، اس خوشخبری سنانے کی غرض میں تجھے بخشتی ہوں۔ یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اس کے محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر میں چلی گئی۔ قسمت کا کرنا ایسے ہوا کہ کچھ ہی دن کے بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسے نکاح کا پیغام بھجوایا، جس پر ہندا نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ کی طرف سے زیادہ اصرار ہونے لگا تو بلاخر وہ رضامند ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ اس نے ایک شرط بھی رکھی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے، میں جس سواری میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں اس کا سائبان حجاج بن یوسف ہو۔ جو شخص اونٹ کی رسی کو پکڑ کر چلتا ہے اسے سائبان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ نے شرط قبول کر لی اور اسی خط کے پچھلی جانب لکھ کر بھیج دیا، حجاج علاقے میں کوفہ کے اس حکم کی تکمیل کی جائے۔ حجاج نے جب یہ خط پڑھا تو وہ دم بےہودہ رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی کہ وہ خلیفہ کے حکم کی سرتابی کرتا۔ نچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندا کے مکان پر آیا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے اپنے محل میں تھیں، حجاج اپنی پوشاک کے ساتھ محل کے قریب آیا اور سائبانوں کی طرف اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندا کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستے اسے چھیڑتے رہے، مگر وہ خاموشی سے چلتا رہا۔ جب شاہی محل کے قریب آیا
تو ہندا نے اپنی سواری سے ایک سونے کا سکہ پھینکا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دی، اے صاحبان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھاؤ۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا۔ وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ بولا، حضور، یہاں چاندی نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے، میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج بھی یہ بات سن رہا تھا، وہ بہت شرمندہ ہوا، اس کو بہت غصہ بھی آیا، مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرات نہ کر سکا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو ساری زندگی ستاتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش، سلامت اور شاد و باد رکھے، آمین۔